ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال الله تعالى في موضع آخر وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله. تمام طرح کے حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا. لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ہم پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اسلام جیسے نعمت سے نوازا ہے، اور یہ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کئی ایسے آفرز رکھے ہیں، اللہ اکبر، جسے پا کر، جسے عمل کر کر ہر وہ شخص جس پر یہ عمل کرتا ہے، اس چیز پر عمل کرتا ہے، اس میں زندگی بسر کرتا ہے، ہر وہ شخص اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. اتنے ساری نعمتیں، اتنے سارے آفر، ہمیں یہ نعمت کے بارے میں
اسلام میں رہ کر ایک مسلمان ہو کر کئی ایسے آفرز، جیسا کہ مثال کے طور پر حدیث میں بتایا گیا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور تہجد کی نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ایسے کئی احادیث، ایسے کئی قرآنی آیتیں ہمیں اسلام میں دی ہے، جسے اگر ہم پا کر عمل کر ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، آج اس جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ ہم تمام لوگ ایک ایسے ذکر کے بارے میں، ایک ایسی عبادت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھ سے اس پر عمل کرنے کی، اور جو لوگ آپ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں اور قرآن کی آیتیں کو سن کر عمل کرتے، رب العالمین آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے دوستوں، آج کے اس جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ ہم استغفار کے تعلق سے بات کریں گے. دیکھیے، اسلام کے اندر اگر کوئی بندہ قرض میں ڈوبا ہے تو اسے جو ہے ایک دعا ہے، اگر وہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے قرض سے دور کرتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین کسی کی زندگی میں مصیبت زیادہ ہے تو اگر وہ انسان وہ دعا اگر پڑھتا ہے مصیبت کی دعا، تو اللہ رب العالمین اسے جو ہے مصیبت کو دور کرتے ہیں. صبح جیسے ہوتا ہے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، شام ہوتا ہے دعا پڑھتے ہیں، ہر ایک کی ایک دعا ہے. تو یہ جو ذکر ہے، جس میں بتانے چاہ رہا ہوں، جس سے ہم آج جمعے خود میں گفتگو کریں گے، یہ وہ ایسا ذکر ہے جس سے ہماری ہر چیز ہو سکتی ہے. ہمیں کچھ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، بہت دن سے نہیں ملا، لیکن یہ اس ذکر کا کثرت سے اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں دے سکتا. یہ کیا بھی پتھر اٹھا کر رکھنا، 10 کلو 50 کلو 100 کلو کا پتھر اٹھا کر رکھنے کا کام نہیں ہے. یہ وہ ذکر ہے جس سے اللہ رب العالمین مصیبت کو بھی دور کر دیتا ہے، خوشیوں کو لاتا ہے، ہماری خواہش پوری کرتا ہے، اور دنیا میں زندگی میں سکون اور امن کی زندگی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی سکون دیتا ہے، خوشی کی زندگی دنیا و آخرت میں دیتا ہے، صرف اس چھوٹے سے ذکر کے واسطے. وہ کون سا ذکر ہے؟ کوئی بڑا ذکر نہیں ہے، کوئی بڑی آیت نہیں ہے، کوئی بڑی جو ہے حدیث نہیں ہے جسے آپ کرنے سے جو ہے یہ فضیلت میں شمار ہوگا، ایسا نہیں. یہ وہ ذکر ہے جسے کوئی بھی بندہ اگر پڑھتا ہے اپنی زندگی میں تو رب العالمین اسے ہر چیز سے نوازتا ہے. وہ چیز ہے، وہ ذکر ہے استغفر اللہ. کیا چلے گیا اس میں؟ ہم نہ بتائیے، یہ استغفر اللہ بولنے سے کیا ہم نہ کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑا، یا کوئی جو ہے کوئی بوجھ کا چیز اٹھا کر بازو رکھنا پڑا؟ نہیں، صرف استغفر اللہ. یہ جو بھی انسان کثرت سے پڑھتے رہتا ہے اس کے دل کی خواہش پوری ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، سب نعمت اللہ اس بندے کو دے دیتا ہے جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے استغفار کرتے رہے. ہود علیہ السلام اپنے لوگوں سے، اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. کیا کہتے ہیں؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. تم اپنے رب سے استغفار کرو نا، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، توبہ کرو نا، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اللہ تم نہ بہتر سے بہتر زندگی عطا کرے گا اگر تم اس سے منہ پھیرو گے، اس چیز سے تم منہ موڑو گے، اس چیز سے تم دور بھاگو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں عذاب نہ آ جائے. کئی ایسے انبیاء ہیں جو ہے اپنے قوم والوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ ہدایت کرتے ہیں کہ تم کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ صبح و شام پڑھتے رہو. خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من الخطا، گناہ نہیں کرنے والے، دنیا کے سب سے افضل انسان، اخلاق والے انسان، سب سے نیک انسان، نبی خود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے. کون؟ جو دنیا کا سب سے نیک انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کے سامنے کیا ہیں؟
ہم تو لہجے لہجے میں 5-5 منٹ میں 10-10 منٹ میں تو گناہ کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے مرتبہ استغفار. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 ٹائم سے زیادہ اپنے رب سے استغفار کرتے تھے. تو میرے دوستو، ہم بھی اپنے زندگی میں کچھ زیادہ پتھر اٹھا کر 50 کلو 100 کلو کا پتھر اٹھا کر بازو رکھنے کا کام نہیں ہے، پسینہ بہانے کا کام نہیں ہے، اور زیادہ بوجھ لے کر زندگی گزارنے کا کام نہیں ہے. یہ استغفار، یہاں سے گھر کو جاتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گھر سے کسی کام کے لیے جاتے ہیں استغفر اللہ، اپنے دل ہی میں اگر یہ ذکر کرتے ہیں آپ تو بہت بڑے فضیلت کے مستحق ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک سورہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا، وہ لوگ اگر ان کی زندگی میں کچھ گناہ ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، اللہ کو ناراض کر جائے، فاحشة او ظلموا انفسهم، اور اپنے نفس میں ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کر لیتے. کچھ ان سے غلطی ہو گئی، کچھ ان سے گناہ سرزد ہو گئی تو فوراً اللہ رب العالمین کو یاد، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے رب کے پاس استغفار کرتے ہیں. کون ہے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے، آج سے، اسی وقت سے استغفار کو لازم پکڑے اور آخری سانس تک، آخری دن تک ہم جو ہے استغفار کرتے رہیں گے. اور یہاں تک کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو دل کی کیفیت ہے جسے قلب کہتے ہیں عربی میں، دل، ہمارا دل کی کیفیت ہمیشہ بدلتے رہتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا. ہمارا دل کی کیفیت جو ہے ہمیشہ بدلتے رہتا ہے. آپ میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح سے لے کر شام تک میرا دل ایمان سے بھرا ہے. دل کی کیفیت، اگر آپ مسجد میں ہیں، ایمان کی باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارا ایمان کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے، جیسے ہی آپ بازار کو جاتے ہیں، کاروبار میں، تجارت میں جاتے ہیں، تو وہاں جو ہے آپ کے دل کا ایمان کا ٹیمپریچر جو ہے کم ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بھی دل کی کیفیت بدلتی ہے، میری بھی دل کی کیفیت بدلتی ہے. جب بھی میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو میں فوراً رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں. کون کہہ رہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ استغفار کو لازم پکڑے. اور ایک صحابی غالباً عبداللہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے کہ من اللہ کے نبی کئی بار مجلس میں جو ہے ان کے منہ سے، ان کی زبان سے میں سنا کئی مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کا ذکر کرتے تھے. میں کئی بار گنا وہ ذکر کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کتنے بار وہ کرتے ہیں، بولو گننے کے بعد مجھے محسوس ہوا، مجھے معلوم ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ جو ہے استغفار کرتے ہیں. تو لوگوں، ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، مسجد میں ہو، کئی سفر میں ہو، ٹریول میں ہو، ہم ہمیشہ جو ہے استغفار کو لازم پکڑیں گے. اور یہاں تک کہ مشہور واقعہ آپ نے سنا تو ہوگا، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے امام صاحب مجھے جو ہے شادی ہو کر کئی سال ہو گئے، مجھے اولاد نہیں ہے. تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور استغفار کثرت سے کرو. اور یہ شخص آتا ہے، یہ کسان آتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا آتا ہے، آ کر کہتا ہے امام صاحب میں جو ہے کھیتی باڑی کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے کر رہا ہوں، اس میں فصل نہیں آ رہی ہے، پھل نہیں آ رہی ہے، تو اس کا کیا ہے، سجیشن کیا ہے اس کا؟ تو حسن بصری کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو. اور ایک انسان آتے ہیں یعنی تاجر، آ کر جو ہے حسن بصری سے کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے بزنس کر رہا ہوں، بزنس رات دن محنت کر رہا ہوں، اس میں جو ہے برکت نہیں آ رہی ہے. تو اسے بھی حسن بصری کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو. 3 لوگ ہیں حسن بصری کے بعد رحمہ اللہ کے بعد، 3 لوگ آ کر الگ الگ سوال کرے، سب کا ایک ہی جواب کہ تم استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. یہاں تک کہ ان کے بعد جو اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے، شاگرد بیٹھے تھے، انہوں میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا ان کو کہ اے استاد محترم، آپ نے تو
3 لوگ آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے تو 3 کو الگ الگ جواب دینے کی بجائے ایک ہی جواب میں ختم کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں میرے طرف سے نہیں کہا، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والے سے جو کہا تھا وہی میں ان لوگوں کو کہا۔ نوح علیہ السلام جیسے اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، وہ معاف کرنے والوں میں سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے مدد بھیجے گا، آسمان سے تمہارے لیے بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مال میں، اولاد میں، زندگی کی ہر چیز میں رب العالمین تمہیں برکت دے گا، اور اس جگہ سے نہریں بہا گا تمہارے زندگی میں جب تم جو ہے اس چیز کو محسوس ہی نہیں کرو گے۔ صرف استغفار کرنے کا اتنے لمبی فہرست برکت کی اور سکون کی زندگی گزارنے کی ہر چیز صرف استغفار سے ہمیں مل جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، آپ جب اسلام پڑھیں گے، آپ جب شریعت پڑھیں گے، آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ استغفار کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بتاتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم اس قوم کو عذاب ہرگز نہیں دیں گے، اس قوم میں عذاب اور اس قوم میں طوفان ہرگز نہیں بھیجیں گے جو قوم اس کثرت سے استغفار کرتی ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب بھی وہ قوم کو نہیں آتا، استغفار کرنے سے اللہ کا طوفان بھی وہ قوم کو نہیں آتا جو قوم کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ دوستوں، ہم تو کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم آخرت میں کسی نہ کسی طریقے سے جیت جائے، اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اتنا زیادہ استغفار کرے، اتنا زیادہ استغفار کرے، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے نام اعمال کا کتاب کھولا جائے تو ہمارے ہر ورق میں، ہر پیج میں استغفر اللہ لکھا ہو، اتنا زیادہ ہم استغفار کریں۔ قیامت کے دن جب انسان کے سامنے تو وہ کتاب لایا جائے گا نا، لائے جانے کے بعد اس سے خود کہا جائے گا تمہاری کتاب کو خود ہی پڑھو۔ ایسا بات نہیں ہے کہ ہماری نام اعمال کتاب کسی اور کو پڑھائیں گے، کسی فرشتے کو بلا کر، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نام اعمال کا کتاب، جیسے کہ اللہ رب العالمین سے بڑی سائر میں فرماتا ہے اقرأ کتابک وکل نفس وکل انسان الزمناہ، ہم نے انسان کے گردن میں چپ رکھا ہے، یعنی چپ کا ترجمہ نہیں، یعنی چڑیا جیسے چیز اس کے گردن میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان کے گردن میں ہم چڑیا جیسا ایک چیز رکھے ہیں، اور قیامت کے دن یہ چڑیا کو گردن سے جو یہ کتاب ایک بک کی شکل میں ہم نکالیں گے، نکال کر اسی بندے کو دے کر کہیں گے اقرأ کتابک اقرأ کتابک اقرأ کتابک، تمہاری کتاب تم خود پڑھو، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور وہ انسان جو دیکھنے والا انسان، وہ انسان کیا کہے گا کبیرۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہائے یہ کیا کتاب ہے، ہائے ہائے یہ کیا کتاب ہے، نہ بڑی چیز کو چھوڑا نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت، اس دن ہمارے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہو، ہر ایک ورق میں، ہر ایک پیج میں استغفر اللہ کا جو لفظ ہے وہ لکھا ہوا ہو، یہ ہم چاہتے ہیں میرے دوستوں۔ تو آج سے آپ اپنے دل سے عہد کریں۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ہم تمام لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے بیان سن لے، جیسے جمعے کے دن بیان سننے کے بعد، مسجد سے اترنے کے بعد گیا ہمارا ایمان، جو بھی ہم حدیث سنتے ہم چھوڑ ایسا نہیں ہے، بلکہ جاتے ہی ہم آج جو بھی بیان سنتے قرآن و حدیث کے مطابق اسے آج سے ہی عمل کرنے شروع کر دینا چاہیے میرے دوستوں۔ یہاں تک کہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوا چلوں، یہاں تک کہ اسلام کے کئی عبادتوں کے بعد، کئی عبادت کے بعد تمہیں جو ہے استغفار کرنے کا حکم ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نماز پڑھاتے تھے، پڑھانے کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اکبر استغفر اللہ۔ کیا مطلب اس کا، کیا مطلب اس کا؟ نیک عمل تو کرے ہیں نا بھائی، ایک نیک عمل تو کرے ہیں نا۔ یہ اس نماز کے بعد، ہر ایک عبادت کے بعد اگر کوئی بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے عاجزی و انکساری آ جاتی ہے۔ کیسا؟ جیسے کہ ہم نماز کتنا بھی اچھا پڑھیں، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتے ہیں، بحیثیت ایک انسان کہیں نہ کہیں بھول ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے یا اللہ اتنا لائق نہیں کہ میں تجھے جیسا پرفیکٹ 100% عبادت تیرے سامنے کر سکوں، لیکن اللہ رب اے اللہ
جہاں میری چھوٹ ہو گئی ہے، جہاں میں بھول گیا ہوں، جہاں میں سستی کر گیا ہوں نماز میں یا کئی عبادتوں میں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما رہی ہے اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد، جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، صرف نماز میں نہیں، ہر عبادت کے بعد اگر آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میری اگر کوئی کمزوری ہو جائے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر لے۔ یہاں تک کہ صرف یہاں قرآن مجید میں تہجد نماز کے بعد، تہجد نماز بھی جو لوگ پڑھتے ہیں نیک لوگ، ان کے بارے میں ذکر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ لوگ جو تہجد کے وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا جو لوگ حجاج کرام حج کو جاتے ہیں، حج کو جانے کے بعد عرفہ ہونے کے بعد جب مزدلفہ جاتے ہیں، وہ تمام ختم ہونے کے بعد بھی وہاں بھی اللہ رب العالمین استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ سورۃ بقرہ میں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، جب تم حج کر لو، حج کے تمام ارکانوں کو پورا کر لو تو فوراً اپنے رب سے کیا کرو؟ استغفار طلب کرو۔ اور صرف یہی نہیں، ہم استنجا جاتے ہیں، ریسٹ روم کو جاتے ہیں اور بیت الخلاء کو جب جاتے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ ہم غفرانہ کا پڑھیں۔ غفرانہ کا مقصد کیا؟ غفرانہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ آج بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کی دعا کا کثرت استعمال نہیں کرتے۔ غفرانہ کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کے معنی میں اس دعا کے معنی میں کئی معنی پوشیدہ ہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کہ کئی علماء کرام بتاتے ہیں، استغفار جب انسان ریسٹ روم جا کر باہر آتا ہے غفرانہ کا بول کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہاں تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، ہاں ذکر بھی نہیں کر سکتے، ہاں دین کے باتیں سوچ بھی نہیں سکتے، یا اللہ تھوڑے وقت میں تیری عبادت سے غافل رہا، تو مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں سوچ لیجیے ہم کتنی زیادہ عبادت کرنا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہ حکم دیا ہے۔ اگر ہر عبادت کے بعد ہمیں استغفر اللہ کہتے ہیں تو جو ہے ہمارے اندر عاجزی آتا ہے اور انکساری آتا ہے۔ وہ عبادت دکھاوے کی واسطے کرتے کیا فائدہ جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، سجدہ لمبا، رکوع لمبا کرتے ہیں، اگر یہ عبادت اگر دکھاوا میں چلے جائے تو ہمارے زندگی کے تمام نام اعمال جو ہے برباد ہو سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن مجید جتنے بھی قرآن مجید کی سورے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے، آخری سورہ ہے سورہ ناس، آخری سورہ سورہ ناس، پہلا سورہ ہے سورۃ البقرہ، لیکن ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو آخری سورہ جو ہے سورۃ الفتح، یعنی اذا جاء قل اعوذ برب الناس جو قرآن میں ہے، لیکن اگر میتھڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ سورہ آخری سورہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وحی تھا، پہلا وحی کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب العالمین کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تو پہلی آیت ہے۔ جو آخری وحی کا آخری جو جملہ تھا، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس کا معنی یہی ہے کہ تم اپنے رب سے کیا کرو؟ استغفار کرو، معافی طلب کرو۔ وہی کر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آخری لمحے میں بھی تم کیا کرو؟ اپنے رب سے جو ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ اور ایک استغفار کا ایک ہیڈ ہے، آپ صرف استغفار استغفر اللہ مطلب نہیں ہے، آپ اللہم اغفر لی بھی ذکر کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان تمام کا ایک ہیڈ ہے، ایک دعا ہے جسے کہتے ہیں سید الاستغفار۔ یہ دعا ہم تمام کو یاد ہونا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو یہ دعا ضرور یاد ہونا ہے۔ یہ کیا بھی بڑا سورج جیسا نہیں ہے، صرف 4 یا 5 دن ہے، 5 دن میں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی دیکھیں کتنا پیارا معنی ہے، جس سے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ سید الاستغفار، اللہم انت ربی، پہلا جملہ کیا؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، تو مجھے پیدا کریا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا عہدک ووعدک ما استطعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، یا اللہ جو بھی میں گناہ کیا ہوں، اگر جتنا میرے ہاتھ سے ہو رہا ہے میں اتنا کر رہا ہوں تیرے سامنے، جتنا تو حکم دیا ہے، جتنا تیرے نبی مجھے حکم دیے ہیں، جتنا میرے ہاتھ سے ہو سکے میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں۔
اگر اس میں بھی کوئی کوتاہی اگر ہو جائے، چاہے رمضان کے روزے ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وبذنبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی مجھے معاف کرنا نہیں، بس تو مجھے معاف فرما۔ تو یہ دعا جو ہے ہم جو ہے ہر دن پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ حدیث میں بتایا گیا جو بندہ صبح کو یہ دعا پڑھ لے، اگر صبح کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بندہ ڈائریکٹ جنت کو جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شام کو پڑھ کر رات میں کسی اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بندہ ڈائریکٹ جو ہے جنت کو جا سکتا۔ اتنی بڑی پاور والی دعا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے کثرت سے استعمال کریں، کثرت سے پڑھتے رہے۔ میرے دوستوں، آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ہمیں جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد دکھاوا کے لیے نہیں ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دکھاوا کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کسی بھی وہ لوگ نہیں معلوم، جیسے کہ کوئی بھی لوگ ہے بھائی انہیں کو اس میں فیمس ہے، اس میں جو ہے اس میں پاپولر ہے، اس میں جو ہے بہت فیمس ہے، کئی لوگ فیمس ہے بھائی، اس میں بیپار میں بہت فیمس ہے، اور پیسے میں بہت فیمس، پراپرٹی میں، مال میں لوگ بہت فیمس رہیں گے۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند لوگ ہیں ایسے کسی کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں یہ کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے، اس کا بزنس کیا ہے، کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں، لیکن آسمان کے پورے فرشتے اس انسان کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہوگا، دنیا میں کون بھی نہیں جانتے اسے کہاں ہے، لیکن اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کی جو عبادت ہے وہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کسی کو دکھائے بغیر جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ہم لوگ ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کرنا، ہماری عبادت دیکھیے دنیا میں معلوم نہیں، لیکن آسمان میں ان کے چرچے ہو رہی کہ فلاں بندہ ہے جو اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہے، فلاں بندہ ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا ہے، فلاں بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ہر عبادت میں آگے ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اسی چند بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اتنا زیادہ ہمیں عادت ہو جائے استغفار کر کر کے نیند میں بھی اگر کوئی آپ کو اٹھائے تو آپ کے منہ سے صرف فرسٹ جملہ جو ہے استغفر اللہ بول کر، اتنا ہمارے زبان میں عادت ڈال لینا۔ نیند میں بھی کوئی آپ کو اٹھائے یا کہے کہ آپ کو نماز کے لیے کوئی اور چیز کے لیے اٹھائے تو اس وقت بھی استغفر اللہ بول کر ہمارے زبان میں آنا، اتنا زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرنے کی ہمیں جو ہے عادت ڈال لینا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی چیز آج ہم سنے ہیں اور سنائے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس پر عمل کرنے، اس پر زندگی گزارنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کو نیک ہدایت دے، تمام مسلمانوں کو پانچ وقت کی نمازی بنے، تمام مسلمانوں کو استغفار کرنے اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارے مشکل حال میں ہے، پریشان حال میں ہے، اللہ رب تمام مصیبتوں پریشانی کو رب العالمین دور کرے۔ اگر کوئی بیمار ہے اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔